آہستہ آہستہ اس نے اونٹ لے لیا، گھوڑے لے لیے اور اپنا سلسلہ بڑھاتا گیا تجارت، اور مدینے کے بڑے تجار میں مشہور ہو گیا، معروف ہو گیا، شمار کیا جانے لگا۔ شکریہ کی غرض سے پیغمبر کے سامنے گیا کہ جا کر شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے یہ عطا کر دیا۔ اس انداز سے جیسے ہی بیٹھا اپنے لبوں کو کھولنا چاہا، پیغمبر کو بتانا چاہا، حضرت مسکرا پڑے، کہا کہ جو ہم سے مانگتا ہے ہم دے دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنی حاجت کو دل میں رکھتا ہے اور اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر نے مسجد میں ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، پہلے انفرادی طور پر فرمایا، آپ مجھے بتائیں ایک شخص جس کے سر پہ پگڑی ہے یا جس کے سر پہ ٹوپی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے، ہر وقت نماز کے ٹائم نماز کے لیے چلا جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ساری عبادات کرتا ہے، لیکن اس کی اقتصاد، اکانومی، معیشت اپنی نہیں ہے، دین اس انسان کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ یہ دیندار ہے؟ ایک برادر فرما رہے ہیں کہ بے شک بے شک بے شک، 3 مرتبہ تائید کی، اس لیے کہ ہم داڑھی دیکھ کر دیندار ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں، ماتھے پر سجدے کا نشان دے کر، ٹوپی دے کر، تسبیح دے کر، جائے نماز پر کھڑا دے کر، نمازوں کو دے کر نہ۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیندار کون ہے اور بے دین کون ہے؟ ایک تعارف جو دیا، کہا لا دین لمن لا معیشت لہ، وہ شخص جس کی معیشت نہیں ہے، اقتصاد نہیں ہے، وہ بے دین ہے، عبادتیں کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، پھر بھی بے دین ہے، اپنی ضروریات کے لیے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، جو مستقل نہ ہو۔ علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا ایک جنگ سے واپس آئے، جیسے ہی کوفہ میں داخل ہوئے، دیکھا مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، لوگوں نے بستر لگا دیے ہیں، وہیں پر لوٹے رکھے ہوئے ہیں، وہیں پر کھانے پک رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تسبیحاں گھما رہے ہیں۔ جیسے آئے حضرت دیکھا مسجد میں رش لگا ہوا ہے، لوگوں نے ڈیرے ڈال لی ہیں۔ ایک صحابی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں گھروں کو چھوڑ کے مسجد میں آگے؟ کہا حضرت یہ رجال الحق ہیں، یہ وہ حق پرست ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو، بیوی بچوں کو، سب کو کاروبار چھوڑ کر آ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے تسبیح گھما رہے ہیں، یہیں پر سوتے ہیں، یہیں پر وضو کرتے ہیں، یہیں پر رہتے ہیں، لوٹے وغیرہ، تسبیح، کپڑے، ہر چیز ادھر ہی سب کچھ۔ جیسی حضرت نے جو سنا، غضب کے آثار حضرت کے چہرے پر نمایاں ہوئے۔ پوچھا کہ پھر ان کو کھانا کون دیتا ہے، ان کی ضرورت کی چیزیں کون لے کے آتا ہے؟ کہا ظاہر ہے کہ وہ ہم، یہ توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم لے کے آتے ہیں۔ کہا اگر تم نہ کر سکو اور نہ لا سکو کبھی ان کے لیے کھانا، کہا پھر یہ صبر کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ کوفہ کی گلیوں کے کتے بھی یہی کام کرتے ہیں کہ کوئی پھینک دے تو کھا لیتے ہیں اور نہ دے تو، فرمایا اٹھو گھروں کو جاؤ، جا کر اپنے بچوں کی پرورش کرو، تربیت کرو، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ فرد کے لیے فرمایا اور پھر معاشرے کے لیے ممبر پر گئے، پوچھا صحابہ کرام بتاؤ میرے عزیزو اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ کوئی کھڑا ہوا، کہا جہاں نمازی بہت ہوں، فرمایا نہیں یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، بیٹھو رہنے دو۔ ایک نے کہا جہاں پر مسجدیں بہت زیادہ ہوں، کسی نے کہا جہاں پر قاری بہت ہوں، حافظ بہت ہوں، جہاں آذان کی آواز بہت زیادہ آئے، فرمایا نہ ان میں سے کوئی بھی میرے سوال کا جواب نہیں۔ اسلامی معاشرے کی پہچان یہ ہے جہاں دینے والے بہت ہوں، لینے والا کوئی نہ ہو، سب کی معیشت مستقل ہو۔ لا دین لمن لا معیشت لہ، یہاں پر ذمہ داری ہے، بھیک سے منع کرتا ہے اسلام، بھیک مت دیجئے، بھیک شخصیت کشی ہے، قتل ہے شخصیت کا، قطعی طور پر بھیک مانگنے والے کو بھیک نہ دے، اسلام منع کرتا ہے۔ معصومین نے، ائمہ نے زندگی میں کبھی بھیک نہیں دیے، کبھی بھیک نہیں دیے، جو بھی آیا یا تو اسے احساس دلایا جو بہت قریبی تھا۔ آپ پیغمبر اور ائمہ کی زندگی میں دیکھیں فرامین بہت کم ہیں، ارشادات بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ پوری اصول کافی پڑھیں، استبصار پڑھیں، ملا اجاز الفقی پڑھیں، وسائل شیعہ پڑھیں، نہج البلاغہ پڑھیں، آپ محسوس کریں گے کہ فرامین 1% ہیں اور ائمہ کے ارشادات 99% ہیں۔ حکم جاری نہیں کرتے تھے، ارشاد کرتے تھے، ارشاد یعنی ساتھ حکمت اور وجہ بھی بتاتے تھے۔ حکم کسے دیتے تھے؟ جب سامنے ابو ذر ہو، سلمان ہو، حذیفہ ہو، چونکہ یہ ذہنی طور پر مراحل طے کر چکے ہیں، ان سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے چونکہ ان کی آئیڈیالوجی مرتب ہو چکی ہوتی تھی، لیکن عام عوام کی ارشاد کرتے تھے۔ ایک شخص آیا پیغمبر کے سامنے، بیوی نے کہا کہ دیکھو بہت غربت ہے، تنگ دستی ہے، فاقے ہو رہے ہیں، پیغمبر سے کو کچھ مدد کریں۔ بشیر و نذیر کہتے ہیں پیغمبر کو، اور ابھی سڑکوں میں آگے پیچھے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نام لکھے ہوئے ہیں، پیغمبر کے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن معانی اکثر غلط ہیں، 80% سے زیادہ معانی غلط ہیں۔
یہ جو سڑکوں کے اوپر اللہ اور رسول کے نام لکھے گئے ہیں، نیچے جو ان کا اردو میں معنی ہے غلط لکھا گیا، بشیر اور نذیر، کیا مطلب؟ بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا، یہ کیسا معنی ہے؟ بشیر یعنی ایک مایوس دل میں امید کی شمع کو روشن کرنے والا، اور نذیر یعنی آنے والے خطرات سے بشریت کو آگاہ کرنے والا۔ رسول زندہ کرتے تھے، رسول امید دلاتے تھے، امید دلاتے تھے، پر امید کرتے تھے، مایوسی کو ختم کرتے تھے، یہ روش تھی رسول کی۔ ایک شخص آیا، بیوی نے کہا جاؤ سوال کرو، پیغمبر کے پاس آیا، جیسے ہی لب کھولنے لگا، مانگنے لگا، پیغمبر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر کوئی ہم سے مانگتا ہے تو ہم دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہ مانگے، اپنی حاجت کو دل میں چھپائے رکھے اور صرف اپنے اللہ پر توکل کرے تو پروردگار اسے اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے۔ یہ آیا اور اٹھ کے چلا گیا، واپس ہمت نہیں ہوئی کہ پھر مانگے، اور گھر میں گیا تو وہی حالت ہے۔ پھر بیوی نے کہا کہ دیکھو آپ سے کہا تھا اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کہوں گا، کہا پیغمبر نے یہ کہا نہیں اب کل جانا تو ضرور کہنا۔ دوسرے دن گیا، بیٹھا، اپنی حاجت طلب کرنے لگا، پیغمبر نے دوبارہ وہی بات کہی، جو مانگتا ہے دے دیں گے، جو بھی ہم سے مانگے، لیکن کوئی اگر اپنی حاجت کو دل میں رکھے اور صرف اپنی اللہ کی ذات پر توکل کرے، پروردگار اس کو عطا کرتا ہے، اسے اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے۔ پھر اٹھ کے آ گیا، اور پھر گھر میں بیوی کی ڈانٹ پڑی، اور تیسرے دن پھر جب گیا کہ آج ضرور مانگوں گا، اور جیسے ہی لب کھولنے لگا، پھر پیغمبر کے لبہائے مبارک میں جنبش پیدا ہوئی، پھر فرمایا وہی جملہ جو 2 دن پہلے کہا، لیکن آج تیسری مرتبہ جب اس نے وہی جملہ سنا، کیوں ایک بات بار بار کی جاتی ہے؟ اہمیت کی وجہ سے۔ بس اوقات باتیں بہت ہوتی ہیں کرنے کے لیے، لیکن کبھی ایک انسان بار بار بات کرتا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ جیسے ہی آج پیغمبر نے تیسری مرتبہ یہ جملہ کہا، اس جوان نے کہا کہ میں نے اپنے اندر ایک قوت محسوس کی، توانائی محسوس کی، امید محسوس کی، وہاں سے اٹھا گیا، گھر واپس نہیں گیا، ہمسائے کے گھر گیا، دستک دی، اس سے کلہاڑی ادھار مانگی، رسی ادھار مانگی، جنگل میں چلا گیا، لکڑیاں کاٹی، لا کے بازار میں بیچی، کچھ پیسوں کی وہ ضرورت کی چیزیں لے آیا، گھر میں کھانے پکانے کی تھوڑے سے پیسے بچا لیے، 3 4 5 دن ایسے کرتا رہا، اور جب کچھ پیسے جمع ہو گئے، گھر بھی چلنا شروع ہو گیا، تو اس پیسوں سے اس نے اپنی کلہاڑی خرید لی، اپنی رسی خرید لی، اور پھر خود سے لکڑیاں کاٹتا اور بیچتا رہا اور اپنی بچت کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس نے اونٹ لے لیا، گھوڑے لے لیے، اور اپنا سلسلہ بڑھاتا گیا، تجارت، اور مدینے کے بڑے تجار میں مشہور ہو گیا، معروف ہو گیا، شمار کیا جانے لگا۔ شکریہ کی غرض سے پیغمبر کے سامنے گیا کہ جا کر شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے یہ عطا کر دیا، اس انداز سے۔ جیسے ہی بیٹھا، اپنے لبوں کو کھولنا چاہا، پیغمبر کو بتانا چاہا، حضرت مسکرا پڑے، کہا کہ جو ہم سے مانگتا ہے ہم دے دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنی حاجت کو دل میں رکھتا ہے اور اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہے تو پروردگار اسے اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے۔ یہ انداز ہے۔ جو قریبی ہوتے تھے انہیں اس طرح سے، لیکن جو دوسرے افراد ہوتے تھے جو مانگنے کے لیے آتے تھے، یہ نہیں کہ ان کو اتنی رقم دی کہ پھر دوبارہ آ جائیں، سبارہ آ جائیں۔ علی سخی ہے، لیکن کیسے سخی ہیں؟ جیسے حاتم طائی ہے، جس نے 20 دروازے رکھے ہوں کہ ادھر سے ملے ادھر سے ملے، تاکہ اس کی جو خودی ہے اور خودداری بالکل ہی ختم ہو جائے، نابود ہو جائے۔ علی ایسا سخی نہیں ہے، نہ اولاد علی۔ جا کر مطالعہ کیجئے سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، جس شخص کو علی نے اور علی کے بیٹوں نے ایک مرتبہ زندگی میں دے دیا، وہ دوبارہ پلٹ کر نہ ان کے پاس آیا نہ کسی اور کے پاس گیا۔ اتنا دے دیتے تھے کہ وہ خود مستقل اپنا بزنس شروع کر دیتا تھا، کاروبار شروع کر دیتا تھا۔ بس کیوں میں آپ کو بار بار تمہیدوں سے گزار رہا ہوں؟ وہ افراد کے جو معاشی اعتبار سے مضبوط ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، جب تک ایک شیعہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، پوری تشیع کے لیے ننگ ہے، توہین ہو رہی ہے پوری تشیع کی، نہ آئمہ کے پیروکار کو بھیک نہیں مانگنی چاہیے، کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ خود جو صاحبان ثروت ہیں، خمس اور زکوٰۃ کا سسٹم، نظام جو معصومین ہمیں دے کے گئے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی مومن فقیر ہے، تنگ دست ہے، یہ صاحبان ثروت سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ نے ان کا حصہ ان کے مال میں اس لیے رکھ کے بھیجا تاکہ ان کی امانت کا امتحان ہو جائے۔ بس ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ جو افراد پڑھے لکھے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، جو ثروت مند ہیں، وہ جو جوان ہیں وہ۔ اور آخری بات عرض کروں، اور آخری سے پہلے والی عرض کروں، ہماری خواہش ہے اس حوالے سے، قصد یہ ہے کہ یہ جو ابھی ماہ محرم کے بعد اگر توفیق رہتی ہے اور زندگی رہتی ہے تو اپنے خطے میں ایک ادارہ جس میں ایک مثالی جامع لائبریری ہو، جس میں ابھی جو کتابیں ترجمہ ہو رہی ہیں اردو میں بہت کم لکھی جاتی ہیں، اور اردو زبان میں اس وقت اس
ہمارے ہاں بڑی سطح کے علماء مفکرین موجود نہیں ہیں جو بڑی شخصیات ہیں علمی اعتبار سے، مثلا وہ دوسرے زبانوں میں کتابیں لکھتی ہیں، اور جو ہماری زبان میں کتاب ترجمہ ہوتی ہے وہ تیسرے درجے کی چوتھے درجے کی کتاب ترجمہ ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی انتہائی ناقص ہوتا ہے۔ عظیم ترین کتاب چہل حدیث جسے امام خمینی نے لکھا 27 سال کی عمر میں، کسے معجزہ کہا جاتا ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اردو میں جو اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے انسان پڑھتا ہے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ نشہ عالم، نشہ کا مطلب کیا لکھا، اردو والا نشہ لکھ لیا، نشہ کا مطلب عالم ہے، دنیا، نشہ آخرت، عالم آخرت، اور اس نے لکھا کہ وہ آخرت کا نشہ جیسے وہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اولن تو تیسرے چوتھے درجے کتابیں ترجمہ ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں وہ انتہائی ناقص۔ اگر ہمارا مکتب علم ہے اور یہ کام ہم نے آگے بڑھانا ہے، ذمہ داری ہے، سو خواہش ہے کہ کچھ علماء، محققین، افاضل جو دینی مراکز میں موجود ہیں انہیں دعوت دی جائے، بلایا جائے، وہ بیٹھیں، تحقیق ہو، اور جو بنیادی ترین کتابیں ان کے ترجمے ہوں، ایک سکول ہو، ایک ڈسپنسری ہو، مسجد ہو، اور مثلا جیسے زیدی بھائی نے جو سکول بنایا یہاں اسلام آباد کے بچے آ کے پڑھ سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ ایک ہی سلسلہ ہے، آپ ان کے ساتھ تعاون کیجیے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک سے ایک سسٹم ہو، ایک ریزیڈنشل سلسلہ ہو، آئیں بچے رکیں پڑھیں۔ سو اس حوالے سے آج میں اعلان کروں کہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے روز ولادت ہماری خواہش ہے کہ آپ ملک بھر سے مومنین، جوان، عزیزان، دوست، احباب آئیں گے، آپ کو بھی ہم شرکت کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے انشاءاللہ العزیز، اور جو جس عنوان سے کوئی مشورہ دے سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، تعلیمی نصاب مرتب کرنے میں ہمارا ساتھ تعاون کر سکتا ہے، سو کرے۔